کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن اسی وقت میں، اسی موقع پر، اسی وقت میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ نوجوان موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ اور چلا رہا ہے، کوئی اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس میں ٹائم نہیں ہے۔ بولو میرے بھائیو، یہی حال ہے کہ نہیں ہمارا؟ کہاں قرآن کریم نے علم کے تعلق سے اتنا ابھارا اس قوم کو، اپنے ماننے والوں کو، اور بتایا کہ دیکھو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے پاس میں علم ہوتا ہے، وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جن کے پاس میں علم ہوتا ہے۔ بہت زیادہ آپ کی آبادی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے پاس علم کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال دیکھو میرے بھائیو، قرآن کریم نے انبیاء کی دعاؤں کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ کچھ انبیاء کی دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، ابراہیم نے یہ دعا کی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دعا کا ذکر کیا، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کس کو سکھائی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، آپ اس دعا کو پڑھا کرو، اس دعا کو مانگا کرو، اس دعا کو کیا کرو۔ آخر اتنی خاص دعا کون سی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر رہا ہے اور اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ یہ دعا ضرور مانگا کرو؟ کون سی دعا ہے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے، وَقُلْ، اے میرے نبی آپ کہیے، وَقُلْ، اے میرے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے میرے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرو، اے میرے نبی آپ یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما دے، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے، اے اللہ میرے علم کے اندر پختگی عطا فرما، اے اللہ میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ پیارے نبی سے زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے اس زمین پر؟ آپ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے کائنات میں، لیکن نبی کو بھی کہا جا رہا ہے جس کے پاس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں۔ سوچو کیا علم ہوگا اور کیا علم کا مقام ہوگا ان کا، اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ یہ دعا بھی پڑھا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اگر علم کی زیادتی سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی، غور سے سن لو، اگر علم کی زیادتی سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز ہوتی تو اس کو بڑھانے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا، لیکن علم کی زیادتی سے زیادہ فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو بڑھانے کا حکم دیا کہ یہ دعا کیا کرو، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پیارے نبی کی ایک دعا حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تو سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو علم کا سوال کرے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم کی دعا کرتے ہیں؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ۔ جناب صدر محترم، باوقار معزز علماء کرام، دور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین،
نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، حکم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ دیر علم کی اہمیت پر بات کی جائے۔ بہت دیر سے آپ لوگ تقریریں سن رہے ہیں، میں بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتا ہوں اور علم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر مسئلے کی وجہ جہالت ہے، اور دنیا کے اندر ہر مسئلے کا حل علم ہے۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہو تو میں دوبارہ سے اس کو دہرا دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر مسئلے کی وجہ جہالت ہے، اور دنیا کے اندر ہر مسئلے کا حل علم ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے، سماج کی اصلاح ہونا چاہیے، لیکن یقین جانیں جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ایسے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر علم کی فضیلت کو دیکھیں کس انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے نبی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، او لوگوں بتاؤ، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والا اور بے علم برابر ہو سکتا ہے؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف ایسا آدمی ہے جو پڑھا لکھا ہے، ایک طرف ایسا آدمی ہے جس کے پاس میں علم ہے، اور ایک طرف ایسا آدمی ہے جو پڑھنا بھی نہیں جانتا، لکھنا بھی نہیں جانتا، انگوٹھا چھاپ ہے، جاہل ہے، پڑھنا نہیں آتا۔ اور ایک طرف ایسا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے، اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، بہترین ڈگریاں لیے ہوئے ہے، بتاؤ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جس طریقے سے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو فرق ہے نا دونوں میں، ایک طرف روشنی ہے، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف زندہ ہے، ایک طرف مردہ ہے،
ایک طرف دن ہے ایک طرف رات ہے، جیسے اس میں فرق ہوتا ہے اسی طریقے سے علم والے میں اور بے علم میں فرق ہوتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ ایک عالم میں اور ایک جاہل میں فرق ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ہو، کہیں کی بھی رہنے والی ہو، کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس میں علم نہیں ہے، اگر اس کے پاس میں تعلیم نہیں ہے، تو چاہے وہ کتنی ہی بڑی تعداد میں کیوں نہ ہو، اس قوم کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں دیکھو آپ، پوری دنیا کے اندر تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 200 کروڑ مسلمان، لیکن علم کتنا ہے ان مسلمانوں کے پاس؟ ان کے پاس تعلیم کتنی ہے؟ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں یہ؟ کتنے ان کے اندر IAS ہیں، PCS ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے سائنسداں ہیں، کتنے سائنٹسٹ ہیں؟ نہیں ملیں گے۔ تو جس قوم کے اندر علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، اور اس کی تعداد 200 کروڑ بھی ہو جائے، تب بھی سماج کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر 200 کروڑ ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں۔ اور وہ قومیں جو چھوٹی سی ہیں، تھوڑی سی ہیں، مٹھی بھر ہیں، جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو، لاکھوں میں یا کروڑوں میں جن کی تعداد ہے، ہزاروں میں ہیں یا لاکھوں میں ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے، ترقیاں کی، آج دیکھو پوری دنیا کے اندر انہی کا چرچا چلتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ اپنی بات منواتے ہیں۔ کیوں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہوتے۔ اس دنیا کے اندر وہ قوم ترقی کرے گی جو قوم علم حاصل کرے گی، جس قوم کے اندر تعلیم ہوگی، اور اس دنیا کے اندر اس قوم کو کچل دیا جائے گا جس قوم کے اندر علم والے نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تعلیم والے نہیں ہوں گے، اس قوم کو کچل دیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے، دین نے، شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو پہلے ہی دن سے تعلیم پر زور دیا، پہلے ہی دن سے تعلیم پر ابھارا ہے۔ میں دھیرے دھیرے بات کروں گا انشاءاللہ اس پر بھی آپ سے کہ دین نے کیا کہا ہم سے تعلیم کے تعلق سے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں تعلیم کے تعلق سے۔ پہلے ہی دن سے تعلیم پر زور دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت جس سماج کے اندر، جس قوم کے اندر، جس شہر کے اندر آپ پیدا ہوئے، کیا حال تھا اس قوم کا؟ مورخین نے لکھا ہے کون سی برائی ایسی تھی جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ شرک وہ کیا کرتے تھے، کفر وہ کیا کرتے تھے، ہزاروں جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکایا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ طاقت کی حکمرانی تھی، نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی، اور حال یہ تھا اخلاقی برائیاں اور سماج کے اندر برائیاں اتنی پھیل چکی تھی، بے حیائیاں اور بے شرمیاں اتنی زیادہ پھیل چکی تھیں کہ اللہ کا وہ پہلا گھر جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا تھا، مرد بھی عورتیں بھی ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر، کپڑے اتار کر اس کا طواف کیا کرتے تھے، وہ حال تھا۔ اور ایسی حالت میں اور ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر، اس قوم کے اندر بھیجا، اس سماج کے اندر بھیجا۔ حالت سمجھ میں آ رہی ہے کیسی تھی؟ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہوں، اس سے زیادہ گری ہوئی حالت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔
اب سمجھ میں یہ آتا ہے، اب خیال یہ آتا ہے، اب عقل میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، اپنے آخری نبی کے اوپر اپنی وحی کو بھیجتا، اپنے پیغام کو بھیجتا، تو پہلی وحی خیال یہ آتا ہے کہ پہلی وحی تو توحید کے بارے میں نازل ہوتی اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا گیا ہوتا، اس کی عبادت کی طرف بلایا گیا ہوتا اور ان کو منع کیا جاتا کہ دیکھو شرک نہ کرو، دیکھو کفر نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانو، اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدے کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پوری اسلامی تعلیم کا خلاصہ تو یہی ہے، پوری اسلامی تعلیم کا خلاصہ تو یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوتی وہ یہ نازل ہوتی کہ دیکھو شرک مت کرو، کفر مت کرو، میری عبادت کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوتی وہ یہ نازل ہوتی کہ او لوگو دنیا کے اندر ظلم نہ کیا کرو، عدل و انصاف کیا کرو، دنیا کے اندر بھائی چارگی اور ہمدردی پیدا کرو، دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے نہ کرو، دنیا کے اندر ظلم اور جور کے ساتھ میں کام نہ لو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی بھی اس تعلق سے نازل نہیں ہوئی۔ پھر خیال یہ آتا ہے کہ پہلی وحی ہو سکتا ہے کہ اس لیے نازل ہوتی اور اس سلسلے میں نازل ہوتی کہ وہ لوگوں سماج کی اصلاح کرو، سماج کی برائیوں کو دور کرو، بے حیائی کو دور کرو، بے شرمی کو دور کرو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کوئی آیت پہلی نازل نہیں فرمائی۔ برائیاں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی وحی نازل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفر سے ڈراتا، شرک سے باز رہنے کے لیے کہتا، توحید کی طرف بلاتا، ظلم سے منع کرتا، عدل و انصاف کا حکم دیتا، بے حیائی سے روکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی آیت پہل نازل نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام اس آخری امت کے نام، اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام اس آخری امت کے نام آتا ہے، اور کیا آتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ غور کرو، اس میں توحید کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، اس میں شرک سے نہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس میں ظلم سے روکنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس میں عدل و انصاف کی بات نہیں کی جا رہی ہے، اس کے اندر سماج کی برائیوں کی بات نہیں چل رہی ہے، بے حیائی سے روکا نہیں جا رہا ہے، سیدھے سیدھے کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ او لوگو پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، پڑھو جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام اس آخری امت کے نام نازل ہوتا ہے تو پڑھنے کے لیے ہے۔ 5 آیتیں نازل ہوئی اور پڑھو پڑھو بار بار کہا جا رہا ہے۔ آخر کیوں کہا جا رہا ہے؟ غور سے سنو میرے بھائیوں، کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب علم کی روشنی آ جائے گی،
تو جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو شرک بھی ختم ہو جائے گا، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو کفر بھی ختم ہو جائے گا، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو ہزاروں سال سے ہونے والا ظلم بھی ختم ہو جائے گا، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو دلوں کے اندر ہمدردیاں بھی آ جائیں گی، جب علم کی روشنی آ جائے گی تو سماج کے اندر سے بے حیائی بھی ختم ہو جائے گی، جب علم کی روشنی آئے گی تو سماج کے اندر سے بے برائیاں بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، او لوگوں پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اتنی ساری برائیاں اور اتنی ساری بیماریوں کا صرف ایک علاج بتایا جا رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، ساری بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ بیماریاں کتنی زیادہ ہیں، اور علاج کیا بتایا گیا؟ 10-20 علاج بتائے گئے؟ نہیں، صرف ایک علاج بتایا گیا کہ پڑھ لو گے یہ جو سارا ماحول دیکھ رہے ہو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں علم کی مثال روشنی سے دی گئی ہے، نور سے، روشنی سے۔ مثال کے طور پر کوئی مکان ہے، اس کے اندر لائٹ نہیں جلتی، اس کے اندر روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا پڑا رہتا ہے، بتاؤ چور کو اندر داخل ہونے میں کوئی دقت ہوگی؟ ڈاکو کو اندر جانے میں کوئی دقت ہوگی؟ شراب پینے والوں کو اندر بیٹھ کے پینے میں کوئی دقت ہوگی؟ چرس گانجا افیم کا نشہ کرنے والوں کو کوئی دقت ہوگی؟ کوئی دقت نہیں۔ یہاں تک کیڑے مکوڑوں کو جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، زہریلے جانوروں کو جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، سانپ بچھوؤں کو جانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ مکان ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے اس کے اندر؟ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اب کوئی آدمی سوچے کہ چوروں کو بھی یہاں سے بھگاؤ، ڈاکوؤں کو بھی یہاں سے بھگاؤ، اسمیکیوں کو بھی یہاں سے بھگاؤ، یہ کیڑے مکوڑوں کو بھی یہاں سے بھگاؤ، کتنی محنت کرنا پڑے گی۔ لیکن اگر وہی انسان یہ ساری محنت کرنے کے بجائے وہاں پر وہاں روشنی کر دے، لائٹ جلا دے، بلب جلا دے، تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ خود بخود وہاں سے نکل کر چلی جائیں گی۔ یہی علم کی مثال ہے میرے بھائیوں۔ جب علم کسی قوم کے اندر آتا ہے، وہاں کی سماجی، اخلاقی اور عقیدے کی اور اس طریقے کی جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کی سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل فرمائیں جس کے اندر پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ سورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور جو لوگ جن کو یہ سورت یاد ہے وہ جانتے ہیں اس سورت کا جہاں پہ خاتمہ ہو رہا ہے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، قریب ہو جا۔ معلوم یہ ہوا انسان کو ایسا علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے، جو انسان کو دنیا سے موڑ کر آخرت کی طرف لے جائے، اللہ سے قریب کر دے، ایسا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بہت سارے طریقے کے علم ہیں، لیکن آپ کو کون سا علم حاصل کرنا ہے؟ جس علم سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، وہ علم آپ کو حاصل کرنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ جو اللہ انسان کو جمے ہوئے خون سے بنانے پر قادر ہے، جمے ہوئے خون سے بنانا پر طاقت رکھتا ہے، بتاؤ وہ کیا کسی بے علم والے کو جو پڑھنے لکھنے میں محنت کرے، جو پڑھنے لکھنے کی کوشش کرے، کیا اس کو علم نہیں دے سکتا؟ کیا وہ بے علم والے کو علم والا نہیں بنا سکتا؟ پھر فرمایا آگے اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑی عزتوں والا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنیا کے اندر عزتیں چاہیے تو پڑھنا پڑے گا، اور اگر تمہیں آخرت کے اندر عزت چاہیے تو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کی نظر میں تمہیں اگر عزت
عزت چاہیے تو پڑھنا پڑے گا۔ پھر فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ انسان جب پڑھتا ہے تو کبھی کبھی پڑھا ہوا بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کا ذکر کر کے فرما دیا کہ دیکھو جو پڑھا کرو اس کو لکھ بھی لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر تم بھول جاؤ گے تو تمہارے پاس میں لکھا ہوا ہوگا، اس کو دیکھ کر تمہیں یاد آ جائے گا اور وہ چیز تمہارے پاس میں محفوظ ہو جائے گی، پھر وہ تمہارے دل سے دماغ سے نکلے گی نہیں، اور اگر کبھی نکل بھی گئی تو اس میں دیکھ کر تمہیں یاد آ جایا کرے گا، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو آنے والی نسلوں کے لیے وہ ساری کی ساری چیزیں سیو ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی۔ تو قلم کا بھی سہارا لیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں لکھنا بھی آ جائے گا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ بہت سارے علوم ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سارے علوم سکھائے۔ غور کریں میرے بھائیوں، یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام کے اندر تعلیم کی اور علم کی اتنی اہمیت ہے کہ مکہ جیسی جگہ پر جہاں پر اللہ کے گھر کے اندر خود 360 بت رکھے ہوں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی وحی کی جو آیتیں نازل فرمائیں وہ پڑھنے کے تعلق سے نازل فرمائیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر کو صاف کر دو، یہ نہیں کہا کہ یہاں سے بتوں کو نکال دو، یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت اور توحید کی طرف آ جاؤ، یہ نہیں کہا کہ کفر سے بچو، شرک سے بچو۔ سب سے پہلے جو کہا تو کہا پڑھو۔ آج ہمارا حال دیکھیں مسلم قوم کا، آج مسلم سماج کا حال دیکھیں، جس کے نبی پر پہلی آیتیں پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہوں، جس کے کتاب کی پہلی آیتیں پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی ہوں، آج اس مسلم قوم کا حال دیکھو۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی اگر کوئی قوم ملے گی تو یہی مسلمان قوم ملے گی۔ علم کی اہمیت جاننا چاہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کبھی کسی عالم کے ذریعے کہ جب وہ نماز کے تعلق سے آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہے تو نماز کی کیا اہمیت ہے، قرآن میں اس کے بارے میں کیا آیا، حدیثوں کے اندر اس کے بارے میں کیا آیا، وہ چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ اگر زکوٰۃ کی فضیلت بیان کرنا ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، رمضان کی فضیلت بیان کرنا ہوتا ہے تو رمضان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے۔ آج علم کا ٹاپک ہے تو سنو قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر علم کے تعلق سے کیا آیا۔ سب سے پہلے ایک آیت دیکھتے ہیں قرآن کریم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم بھی تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم بھی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کس نے گواہی دی اس بات کی؟ سب سے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے ہی اس بات کی گواہی دی ہے کہ او لوگو، میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں گواہی دے رہا ہے؟ اس لیے گواہی دے رہا ہے، غور سے سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس لیے گواہی دے رہا ہے، تم اس زمین پہ رہتے ہو، تمہیں اس دنیا کے بارے میں جانکاری ہے، لیکن تم نے پورا برہمانڈ نہیں دیکھا، تم نے سارے ستارے نہیں دیکھے، تم نے سارے سیارے نہیں دیکھے، تم نے سارا آسمان نہیں دیکھا۔ میں تو اللہ ہوں، میں نے ہی تو ساری چیزوں کو بنایا، کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے مجھے دنیا کی جانکاری ہے، اس لیے دنیا کے اندر تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ستاروں پر کوئی اور معبود ہو، سیاروں پر کوئی اور
معبود ہو, آسمانوں پر کوئی اور معبود ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, او لوگو شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا, میں نے بنایا ہے ساری چیزوں کو, میں نے پیدا کیا ہے ساری چیزوں کو, میں نے بنایا ہے, اس لیے میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں, مجھے ساری چیزوں کی جانکاری ہے, ساری چیزوں کا علم میرے پاس میں ہے, میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں لا الہ الا ہوا, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی گواہی دے دی. اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا, تو اللہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی دوسرا معبود میرے علاوہ, کوئی معبود برحق نہیں ہے. آگے فرمایا والملائکۃ, اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ, اور علم والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. غور کرو, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا, اس کے بعد میں فرشتوں کا ذکر کیا, اور اس کے بعد میں علم والوں کا ذکر کیا. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے درجے کو بیان فرمایا ہے, علم والوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے, علم والوں کے درجے کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا, پھر فرشتوں کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ او لوگوں علم کا مقام کتنا بڑا ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کا مقام بیان کر رہا ہے. آج دنیا کس کو عزت دیتی ہے, کس کو مقام دیتی ہے؟ جس کے پاس میں پیسہ ہو, دولت ہو, اس کو مقام دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اولو المال, مال والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, جبکہ جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. لیکن یہاں پر ذکر صرف اللہ تعالیٰ نے علم والوں کا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ علم کا مقام مال سے بہت بڑا ہے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں علم کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے اس میں علم کی اہمیت کو دیکھو کیسے بیان فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کون نہیں جانتا, کس نے نام نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نام سکھا دیے, فرشتوں کے پاس میں بھیجا, کہا جاؤ فرشتوں کے پاس. قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او فرشتوں بتاؤ میں نے آدم کو کون سے نام سکھائے ہیں, میں نے کیا بتایا ہے؟ فرشتے سارے کے سارے کہنے لگے سبحانک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, لا علم لنا الا ما علمتنا, مجھے تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے مجھے بتا دیا ہے. انک انت العلیم الحکیم, اے اللہ تو ہی علم والا ہے, تو ہی علیم ہے, تو ہی حکیم ہے. فرشتے نہیں بتا پائے. کیوں نہیں بتا پائے؟ کیونکہ وہ نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے, فرشتوں کو نہیں بتایا تھا, تو فرشتے بتا نہیں پائے. اس کے بعد کی آیتیں دیکھیں, آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا او فرشتو آدم کے سامنے سجدہ کرو. مفسرین نے ان آیاتوں کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر فرمایا, اور اس کے بعد میں فوراً سجدے کا ذکر فرمایا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے. جب فرشتے بتا نہیں سکے کہ آدم علیہ السلام کے پاس میں کون سا علم ہے, تو فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. یعنی پہلے علم کا ذکر, اس کے بعد فرشتوں کے سجدے کا ذکر. مفسرین نے لکھا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے. فرشتوں کو نہیں معلوم تھا تو فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. یہ علم کی اہمیت ہے, یہ علم کا مقام ہے. سلیمان علیہ السلام مشہور نبی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, کون سی دعا؟ رب اغفر لی, اے میرے پروردگار مجھے بخش دے. وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی, اے میرے پروردگار مجھے ایسی حکومت عطا فرما
لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي کہ میرے بعد ایسی حکومت تو کسی کو بھی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، بادشاہ بھی بنا دیا، نبی تو تھے ہی، بادشاہ بھی بنا دیا، اور کیسی حکومت عطا فرمائی، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی، جناتوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی، جنات ان کے لیے مسخر کر دیے گئے، پرندوں کی بولیاں یہ جانتے تھے، چیٹی کیا بول رہی ہے یہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ عطا فرمائی، ایسا بادشاہ دنیا کے اندر ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں گزرا ہے۔ اور ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا بادشاہ بنایا، ایسا نبی بنایا کہ جب لوہا ان کے ہاتھ میں آتا اور وہ اس کو موڑتے تو ایسے مڑ جاتا جیسے موم پگھل جایا کرتا ہے، اور جب ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور اس کو جب وہ پڑھا کرتے تھے تو اتنی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ پرندے بھی اگر اڑ کے جا رہے ہوتے تھے اور داؤد علیہ السلام زبور پڑھ رہے ہوتے تھے تو پرندے ان کے گھروں کی دیوار پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر کسی جگہ پہ پہاڑی علاقے کے اندر وہ پڑھا کرتے تھے تو حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ پہاڑ بھی وجد کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ اتنی پیاری آواز اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ داؤد نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، ان کے بیٹے سلیمان نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو بھی معجزے عطا کیے گئے، سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزوں سے نوازا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے معجزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کے اندر صرف ایک نعمت کا ذکر فرمایا، اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ او لوگو، ہم نے اپنے بندے داؤد کو اور ہم نے اپنے بندے سلیمان کو علم عطا فرمایا تھا، ہم نے ان کو علم دیا تھا، معجزوں کا ذکر نہیں، بادشاہت کا ذکر نہیں، یہاں اتنے بڑے بڑے معجزوں کا ذکر نہیں، ہوا مسخر کر دی گئی اس کا ذکر نہیں، جناتوں کو مسخر کر دیا اس کا بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ سب سے بڑی جو دولت دی تھی، سب سے بڑی جو نعمت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا تھا وہ علم تھا، اس لیے علم کا ذکر کر دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، سلیمان کی حکومت کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بادشاہت کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، اگر ذکر کیا گیا تو صرف اور صرف علم کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ وہ لوگوں، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے علم کتنی بڑی دولت ہے، علم کا مقام کتنا بڑا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے علم کا میرے بھائیوں۔ جب بیان کیا تو صرف علم کا کہ ہم نے اپنے بندے داؤد کو اور سلیمان کو علم دیا تھا، جبکہ دیا کیا کیا تھا، لیکن ذکر نہیں کیا جا رہا، صرف علم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھیں قرآن کریم کے اندر، تقریر کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، بنی اسرائیل میں کھڑے ہیں، بہترین خطاب چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہنے لگا موسیٰ یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں، بلکہ یہ کہہ دیا کہ دیکھتے نہیں ہو کوہ طور پہ جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، حکم دیا انا عبدی، بے شک میرا ایک بندہ ہے جو تمہیں مجمع البحرین پہ ملے گا، جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں پہ چلے جاؤ، اس بندے کے پاس میں جانا اور اس بندے کے پاس میں جا کے علم حاصل کرو۔ تم کہہ رہے ہو میں سب سے بڑا عالم ہوں، ارے تم سے بڑے بڑے عالم ہیں میرے بندوں میں سے، جاؤ ایک بندہ ملے گا تمہیں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں ملے گا اور وہاں جا کر علم حاصل کرو اس سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد کو لیا، اپنے ایک خادم کو لیا، جو بعد میں آگے چل کے نبی بھی بنے، جن کا نام تھا یوشع ابن نون۔
ان کو ساتھ میں لے کر نکلے۔ اب قرآن کے الفاظ میں سنو، قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ میں نکلے، قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا اے نوجوان، او میرے خادم، میں لگاتار چلتا رہوں گا، میں لگاتار چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پر پہنچ جاؤں جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جانے کے لیے بتایا ہے، اور اگر وہاں تک پہنچنے میں او امضی حقبا، مجھے لگاتار کئی سال تک بھی چلنا پڑے تو میں چلتا رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کہیں دور بھی جانا پڑے تو چلے جاؤ، علم اتنی بڑی دولت ہے، اس کے لیے اگر تمہیں سالہ سال بھی چلنا پڑے، لمبے لمبے سفر کرنا پڑے، دور جانا پڑے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی دور بھی چلے جانا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں لگاتار چلتا رہوں گا، برسوں چلنا پڑے تب بھی چلتا رہوں گا، لیکن اس جگہ پر پہنچوں گا جس جگہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے۔ آخر اس جگہ پہ پہنچ گئے، دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سلام علام ہوا، پوچھا کون ہو، نام بتایا، تو کہا اچھا کیوں آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، ہم آپ کے پاس میں اس لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہو؟ فرمایا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، ہم آپ کے پاس میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں، وہ علم آپ مجھے دے دیں، وہ علم آپ مجھے سکھا دیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے ہم آپ کے پاس میں آئے ہیں۔ موسیٰ جیسا نبی علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، موسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہے اگر مجھے برسوں چلنا پڑے تو ہم برسوں چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علم حاصل ضرور کریں گے۔ اور آج ہمارا حال دیکھو میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ کام کرنے کے لیے باہر جائیں گے، گاڑی سے جانا پڑے گاڑی سے جائیں گے، ٹرین سے جانا پڑے ٹرین سے جائیں گے، جہاز سے جانا پڑے تو جہاز سے بھی چلے جائیں گے، کمانے کے لیے جانا ہو چلے جائیں گے، کام کے لیے جانا ہو چلے جائیں گے، لیکن علم کے لیے برابر میں بھی اسکول ہوگا تو جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی تو ایسا اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ان کی عمریں زیادہ ہو گئیں، ذرا سن لے غور سے، جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا اور ان کی عمریں زیادہ ہو گئیں ان کے لیے اسپیشل کلاس چلے گا، عصر کی نماز کے بعد مولانا مسجد کے اندر پڑھائیں گے، امام صاحب مسجد کے اندر پڑھائیں گے، محلے میں مسجد ہوتی ہے، گھر کے برابر میں مسجد ہوتی ہے، لیکن وہاں جانے کی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا حال میرے بھائی۔ آپ بزی ہیں؟ نہیں، بزی نہیں ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جس ٹائم پر انہوں نے کہا کہ آ کر پڑھ لو مجھ سے، میں اب بھی پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے پڑھا لکھا بنا دے، اے اللہ مجھے علم والا بنا دے، یا اس طریقے سے اللہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں اس میں میرے لیے آسانی پیدا فرما دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دو اللہ کے نبی یہ بھی مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اے اللہ نفع بخش علم عطا فرما، اور ایسا علم عطا فرما جس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ملے، وزدنی علما، اور اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ کہیں پہ اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی ثابت ہے حدیثوں کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، جو نفع بخش نہ ہو، جو علم نافع نہ ہو۔ اس طریقے کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنے تعجب کی اور کتنے کمال کی بات ہے کہ نبی بھی اپنے لیے علم کی اضافے کی دعا کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگ رہے ہیں جو فائدے مند نہ ہو۔ کتنی فکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی، اور کتنی فکر ہے تعلیم کی۔ اور علم کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، جو علم حاصل کر لیتے ہیں
ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کریم کے اندر کیا بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو ایمان والے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے، والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں یعنی ایمان والے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، ان کی عزتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کو بھی کی عزتوں کو اور ان کے درجات کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کے بھی درجات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کے بھی درجات کو بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ سماج میں اس کی کوئی حیثیت ہو، قوم کے اندر اس کی عزت ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اوقات ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 ایمان والا ہو، اور نمبر 2 علم والا ہو۔ آپ دیکھیں سماج کے اندر ایک غریب کا بچہ جب علم حاصل کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو پوری قوم اس کی وجہ سے فخر کرتی ہے، اور پوری قوم اس کی مثالیں دیتی ہے کہ فلاں کا بچہ دیکھو کتنی ترقی کر گیا، یہ کہاں سے ملا؟ علم کی وجہ سے ملا۔ ایک غریب آدمی کا بچہ ہے، قوم کے اندر اس غریب آدمی کی کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن وہ بچہ عالم بن کر آیا، وہ بچہ حافظ بن کر آیا، اب نماز پڑھانے کی ضرورت ہے، بڑے سے بڑے پیسے والے پیچھے رہیں گے، بڑے سے بڑے عہدے والے پیچھے رہیں گے، مصلی پہ کون آئے گا؟ وہ آئے گا جس نے علم حاصل کیا ہے۔ ممبر پہ کون چڑھے گا؟ وہ چڑھے گا جس نے علم حاصل کیا ہے۔ تقریر کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس نے علم حاصل کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ علم والے لوگوں کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ علم کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اس تعلق سے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، اور امام مسلم نے اس واقعے کو اپنی کتاب مسلم کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا امیر، مکہ کا گورنر حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا۔ کس کو بنایا؟ نافع ابن حارث کو مکہ کا امیر بنایا، مکہ کا گورنر بنایا۔ کس کو بنایا؟ حضرت نافع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ ایک مرتبہ مدینے سے نکل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عصفان پر پہنچے، تو یہ حضرت نافع ابن حارث مکہ سے مقام عصفان پہنچ کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ یہ مدینہ سے گئے، وہ مکہ سے آئے۔ مقام عثمان پر دونوں اکٹھا ہوئے، سلام کلام ہوا۔ حضرت عمر نے پہلا سوال کیا، کس سے؟ نافع ابن حارث سے۔ اے نافع، ہم نے تم کو مکہ کا گورنر بنایا تھا، میں نے تم کو مکہ کا امیر بنایا تھا، تم یہاں پر ہو تو اپنے جگہ پر مکہ کا امیر کس کو بنا کر آئے ہو؟ مکہ کا گورنر کس کو بنا کر آئے ہو؟ حضرت نافع ابن حارث جواب دیتے ہیں، اے امیر المومنین، میں اپنی جگہ پہ مکہ کا امیر، مکہ کا گورنر ابن ابزا کو بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ سوچا ہوگا کہ یہ مکہ کا کوئی سردار ہوگا، مکہ کا کوئی بڑا آدمی ہوگا، مکہ کا کوئی مالدار ہوگا، اس کو انہوں نے امیر بنا دیا ہوگا، گورنر بنا دیا ہوگا۔ پوچھا ہے اے نافع یہ ابن ابزا کون ہے؟ حضرت نافع کا جواب سنو، کہنے لگے امیر المومنین ابن ابزا میرے غلاموں میں سے غلام ہے، میرے غلاموں میں سے غلام ہے، میرے غلاموں میں سے غلام ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو فرمانے لگے، اے نافع تم نے مکہ کے اندر ایک غلام کو امیر بنا دیا، جبکہ مکہ کے اندر اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ مکہ کے اندر رہتے ہیں،
تمہیں کوئی دوسرا نہ ملا ان کا امیر بنانے کے لیے، ان کا گورنر بنانے کے لیے، تم ایک غلام کو ان کا امیر بنا کے چلے آئے ہو، ایک غلام کو ان کا گورنر بنا کے چلے آئے ہو، تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے اس غلام کو ان کا امیر بنا دیا، ان کا گورنر بنا دیا؟ اب جواب سنو نافع ابن حارث کا، فرمانے لگے اے امیر المومنین، ہم نے ان کو امیر اس لیے بنایا، ہم نے ان کو گورنر اس لیے بنایا، انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے بہترین قاری ہے اور اللہ کی کتاب کے بہترین عالم ہے۔ عالم بھی بہت بڑے ہیں، قاری بھی بہت بڑے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو گورنر بنا دیا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا فرمانے لگے سچ کہا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ترقیاں عطا فرماتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آج اسی کتاب کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کتاب کے قاری ہونے کی وجہ سے، اس کتاب کے عالم ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ مکہ کے اندر بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی میں، بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں آج ایک غلام کو مکہ کا امیر بنا دیا گیا ہے، آج ایک غلام کو مکہ کا گورنر بنا دیا گیا ہے۔ کیوں؟ علم کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اپنے علم والے بندوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ہماری نظر میں علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے ہم پڑھتے بھی نہیں اور نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے۔ لیکن میرے بھائیو، علم کی وہ اہمیت ہے، وہ مقام ہے علم کا کہ انسان تو انسان اگر یہ علم کسی جانور کے پاس میں بھی آ جائے نا، علم کسی جانور کے پاس میں بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بھی علم کی لاج رکھی، اللہ تعالیٰ نے لحاظ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے علم کا بھی لحاظ کیا ہے، اس کی بھی لاج رکھی ہے۔ کیسے؟ ایک حدیث سنیے، پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلوا 7 مرات اولاہن بالتراب۔ جب کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، جب کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اس کو دھو، 7 مرتبہ اس کو دھو، اولاہن بالتراب، اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھو لو، کیونکہ کتے کے منہ کے اندر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو 1 بار 2 بار 3 بار دھلنے سے نہیں جاتے، اور مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شفا رکھی ہے کہ وہ بہت جلدی سے، بہت تیزی کے ساتھ ان جراثیم کو مار دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا، اور آج کی میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے، اس لیے پہلی مرتبہ مٹی سے دھل لو اور 6 مرتبہ اس کو پانی سے دھل لو، تو 7 مرتبہ دھلو کس برتن کو؟ جس برتن کے اندر کتا منہ ڈال دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتا منہ ڈال دے تو کتنی بار دھلنا ہے؟ 7 بار دھلنا ہے۔ اچھا، یہ حال ہے کتے کا۔ لیکن اب دیکھو قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ، وہ جانور جن کو تم نے سکھا دیا، شکار کرنا سکھا دیا، جن کو تم نے سدھا دیا، جس کو تم نے شکار کرنا سکھا دیا ہے، مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور تم نے نہیں سکھایا بلکہ اللہ نے تم کو سکھایا تھا، تم نے اس جانور کو سکھا دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شکار کرنے والے جانوروں میں سے کتا بھی ہے، کتے کے ذریعے سے بھی شکار کیا جاتا ہے۔ آپ فرق دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وہ کتا ہے جو بالٹی کے اندر یا برتن کے اندر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو،
اور دوسری طرف یہ کتا ہے جو شکار کرنے والا ہے، جس نے سیکھ لیا ہے، جو سیکھ گیا ہے، جو سدایا ہوا ہے، جس کے پاس میں علم آ گیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے اس کتے کو چھوڑا اور کتے نے جا کر شکار کو پکڑ لیا اور شکار کو اپنے دانتوں سے دبا لیا، آپ وہاں پر گئے، آپ نے چھری نکالی، شکار کو ذبح کر دیا، آپ کے لیے وہ شکار حلال ہے۔ آپ اندازہ کریں، ایک کتا جب بالٹی کے اندر منہ ڈال رہا ہے تو 7 مرتبہ دھلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ایک دوسرا کتا شکار کو اپنے دانتوں سے پکڑ رہا ہے، تب بھی اس کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ اس والے کتے کے پاس میں علم نہیں ہے اور اس والے کتے کے پاس میں علم ہے۔ یہ فرق ہے علم کا، اور اسی لیے میرے بھائیوں، اگر یہ علم کسی جانور کے پاس بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کا لحاظ کیا ہے، اس کے علم کی لاج رکھی ہے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ کے پاس شکاری کتا ہے اور آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑ دیا شکار کے اوپر، اس نے جا کے دبوچا شکار کو اور آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی شکار مر گیا، آپ کو ذبح کرنے کا موقع بھی نہیں ملا، لیکن چونکہ آپ نے جانور کو بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا، تب بھی جانور آپ کے لیے حلال ہے۔ اور علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ اور لکھا ہے کہ آپ نے کتے کو چھوڑا، بسم اللہ کر کے چھوڑا، شکاری کتے کو چھوڑا اور اس نے جا کر دبوچ لیا شکار کو، لیکن بیچ میں ایک عام کتا جو شکاری نہیں تھا، سیکھا ہوا نہیں تھا، سدھایا ہوا نہیں تھا، جس کے پاس میں شکار کا علم نہیں تھا، اس نے بھی جا کے پکڑ لیا۔ اب شکار مر گیا، بھلے ہی آپ نے بسم اللہ کر کے چھوڑا ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اب آپ اس میں سے نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ شکار آپ کے کتے کی وجہ سے مرا ہے یا کسی دوسرے کتے کی وجہ سے مرا ہے۔ یہ جاہل کتا شامل ہو گیا تو آپ کے لیے وہ شکار جو حلال تھی اب وہ حرام ہو گئی۔ یہ مسئلہ ہے میرے بھائیو جہالت کا، یہ حال ہے جہالت کا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کہیں پہ فرمایا لا تکونن من الجاہلین، او لوگو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ کہیں پہ فرمایا وارض عن الجاہلین، جاہلوں سے دور رہا کرو۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ میری حفاظت فرمائے کہ میں جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ اس طریقے کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ جہالت اتنی بری چیز ہے اور علم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اگر علم کسی جانور کے پاس بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی لاج رکھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ سے نکلے، مدینہ کے لیے چلے، 11 لوگ تلوار لے کر نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں کہ نبی جس وقت بھی نکلیں گے حملہ کر دیں گے، نبی کو قتل کر دیا جائے گا، نبی کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو غور سے سنو، نبی کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا۔ 11 لوگ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، پتہ نہیں چل سکا کہ نبی کس وقت نکل گئے۔ وہاں سے آپ ابو بکر کے گھر پہ گئے اور ابو بکر کو اپنے ساتھ میں لیا اور وہاں سے سیدھے غار ثور کے اندر چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے رہے۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ نبی تو ہجرت کر کے چلے گئے ہیں تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اور نبی کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ جب مکہ والوں کو ہم اپنے گھر کے اندر نہیں ملیں گے تو ہمارا پیچھا کریں گے۔ اس لیے نبی سیدھے مدینہ کی طرف نہیں گئے بلکہ پہلے غار ثور کی طرف گئے۔ غار ثور یہ مدینے کے راستے پہ نہیں پڑتا، یہ شام کے راستے پہ پڑتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ مومن آدمی بھولا تو ہوتا ہے، شریف تو ہوتا ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا، بھولا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، لیکن بے وقوف نہیں ہوتا کہ بس جب پتہ بھی چل رہا ہے کہ پیچھا کیا جائے گا تو جا بھی اسی راستے پہ گئے، نہیں، پہلے گئے غار ثور میں رکے، لوگ مدینہ کی طرف ڈھونڈنے نکلے، آپ غار ثور کی طرف جا کے رکے۔ یہ سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ بے وقوف مت بنو، شریف بنو، بھولے بنو، لیکن بے وقوف نہیں۔ 3 دن تک اللہ کے نبی وہاں رکے۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی زندہ لے کر آئے گا یا مردہ لے کر آئے گا، پیارے نبی کو لے کر آئے گا یا ابو بکر کو لے کر آئے گا، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اگر دونوں کو لے کر آئے گا تو 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ سراقہ ابن مالک جو قبیلہ بنو مدلج کے سردار تھے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ہمارے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ ابھی ابھی میں نے سمندر کے کنارے، ساحل سمندر کے پاس میں ایک چھوٹا سا قافلہ دیکھا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ کہنے لگے سراقہ ابن مالک میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہی ہیں، ابو بکر ہی ہیں، لیکن ہم نے بات بنائی اور ہم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی کہاں ہوں گے، وہ تو بہت پہلے نکل چکے ہیں، تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے، لیکن میں نے یہ بات کیوں بنائی؟ یہ بات اس لیے بنائی کیونکہ اونٹوں کا لالچ تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کوئی دوسرا ڈھونڈنے نہ نکل جائے، اس لیے پھر اونٹ ہمیں نہیں ملیں گے، تو کہا پھر میں وہاں سے چپکے سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر گیا۔ اپنے گھر پہ میں نے لونڈی سے کہا کہ دیکھ میرا گھوڑا پیچھے والے دروازے سے لے جا کر اس والی پہاڑی کے پیچھے کھڑی ہو کے میرا انتظار کرنا، یہ ہتھیار بھی ساتھ میں لے جا، میں وہیں پہ تجھے ملوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میں گیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، تیر کمان سب میرے پاس، کھانے کا تھوڑا سا سامان بھی میرے پاس، اور میں نے اللہ کے نبی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گھوڑے کو بڑی تیزی کے ساتھ میں دوڑایا، گھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ میں دوڑتا جا رہا تھا، اور اتنی تیزی کے ساتھ میں نے پیچھا کیا کہ ہمیں وہ قافلہ چھوٹا سا نظر آ گیا جو جا رہا تھا، چھوٹا سا قافلہ نظر آ گیا، 3 لوگ ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ ہیں، اور ایک وہ آدمی ہے جو راستہ بتانے کے لیے ساتھ میں۔ کہنے لگے سراقہ ابن مالک کہ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اپنے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ میں دوڑایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی ھذا فارس قد لحق بنا، اے اللہ کے نبی یہ گھوڑ سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے، یہ ہمیں کہیں پکڑ نہ لے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں فرمایا اللہم سرہو، اے اللہ اس کو پکڑ لے، اے اللہ اس کو پچاڑ دے۔ اتنے میں گھوڑا بھی گرا اور سراقہ بھی گرے، اور دونوں سر کے بل گرتے ہوئے دور پہ جا کے پہنچے۔ اس کے بعد سراقہ ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاسے کے تیر نکالے اور تیر کو جب میں نے کھینچا تو اس پہ لکھ کر آیا اللہ تفعل، پیچھا مت کر۔ مکہ کے لوگ فال نکالا کرتے تھے۔ کون سا فال؟ ان کے پاس 3 تیر ہوتے، ایک پہ لکھا ہوتا افعل، دوسرے پہ لکھا ہوتا لا تفعل۔ افعل مطلب کر، لا تفعل مطلب مت کر، اور تیسرا تیر خالی ہوتا، اور یہاں تینوں تیر پیچھے یوں رکھے ہوتے، ایسے پکڑ کر کھینچتے، اگر نکل کے آتا افعل تو اس کام کو کر لیتے، اور لکھ کے آتا لا تفعل تو نہیں کرتے، اور اگر خالی والا آتا تو پھر سے کرتے۔ سراقہ ابن مالک کہتے ہیں میں نے جب پانسے کا تیر نکالا لکھا لا تفعل مت کر، یعنی پیچھے مت جا، پکڑ نہیں پائے گا، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا 100 اونٹوں کا لالچ میرے دماغ میں تھا،
میں نے پھر سے پیچھا کرنا شروع کیا، تھوڑا اور آگے گیا تھا کہ گھوڑا پھر سے گرا، میں بھی گرا، میں نے پھر سے پانسے کا تیر نکالا تو لے کے آیا، لا تفعل، پیچھا مت کر، پکڑ نہیں پائے گا، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن 100 اونٹوں کا لالچ میرے دل کے اندر تھا، میں نے پھر سے پیچھا کیا۔ کہنے لگے میں نے 3 مرتبہ ایسا کیا اور تینوں مرتبہ لکھ کے آیا لا تفعل، مت کر، لیکن 100 اونٹوں کی لالچ میں پھر بھی گیا اور میں نے پھر بھی پیچھا کیا۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب 3 مرتبہ ایسا ہی ہو گیا اور 3 مرتبہ میں گرا، میرے دماغ میں آیا، میرے دل میں آیا کہ اب میں پیچھا نہیں کر سکوں گا، میں ان کو پکڑ نہیں سکوں گا۔ اور اسی وقت میرے دل کے اندر یہ بات بھی آ گئی، یہ خیال بھی آ گیا کہ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دین سب پر غالب آ جائے گا۔ محمد رسول اللہ جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین سب پر غالب آ جائے گا ایک دن۔ پھر میں اور اللہ کے نبی کے قریب گیا، ابو بکر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی میرے طرف نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب آواز لگائی، اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر ذرا پتہ کرو ما تبتغی منا، یہ کیا چاہتا ہے، کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، 3 بار گر چکا ہے، ابھی بھی مان کیوں نہیں رہا ہے، ما تبتغی منا، ذرا پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ کہا ابو بکر نے جب مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پیچھے آ رہے ہو، کیا وجہ ہے، کہا میں اس لیے پیچھے آ رہا ہوں، اللہ کے نبی مجھے یقین ہو گیا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا دین پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا، عرب کے اندر غالب آ جائے گا۔ مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں، مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ جب دین غالب آ جائے، مکہ کے اوپر دین غالب آ جائے، مکہ والے اسلام قبول کر لیں، مدینہ والے اسلام قبول کر لیں، عرب والے اسلام قبول کر لیں، اور سراقہ ابن مالک نے اگر اسلام قبول نہ کیا ہو تو ایسے وقت میں سراقہ کو مارا نہیں جائے گا، اس کی گردن اڑائی نہیں جائے گی۔ بس اتنی سی تحریر لکھ کر آپ مجھے دے دیجئے، جان کا پروانہ چاہتا ہوں، یقین تو ہو گیا کہ دین غالب آئے گا۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا اکتب لہو یا ابا بکرن، اکتب لہو یا ابا بکرن، اے ابو بکر ان کو لکھ کر دے دو، اے ابو بکر اس کو لکھ کر دے دو۔ ابو بکر نے لکھ کر دے دیا، سراقہ نے اپنے پاس میں رکھ لیا۔ اس کے بعد سراقہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ سامان ہے، یہ کھانے پینے کا سامان ہے، یہ آپ اپنے ساتھ میں لیتے جائیے۔ پیارے نبی نے فرمایا مجھے تیرے سامان کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بس اتنا ضرور کرنا کہ میرے پیچھے کسی کو آنے مت دینا، میرے پیچھے کسی کو آنے مت دینا، کہا نہیں آنے دوں گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہی وہ سراقہ ہے جو صبح کے وقت میں چلا تھا تو نبی کی جان کا دشمن تھا اور شام کے وقت میں نبی کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ حضرت ابو بکر نے لکھ کر دے دیا۔ میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، آپ دیکھو علم کی کیا اہمیت ہے نبی کی نظر میں، تعلیم کی کیا اہمیت ہے نبی کی نظر میں۔ اتنا خطرناک سفر کہ باہر نکلو گے تو 11 لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں اور نکل گئے تو 100 اونٹوں کی لالچ کا انعام دیا گیا، 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ دیا گیا۔ اتنا خطرناک سفر ہے، 3 دن تک آپ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے۔ ایسے حال میں انسان جب اپنے گھر سے نکلے گا تو کتنا سامان لے کر جائے گا، کون کون سا سامان لے کر جائے گا، جو سب سے زیادہ ضروری سامان ہوگا اتنے خطرناک سفر میں وہ اس کے ساتھ میں ہوگا۔ لیکن سوچو علم کا کیا مقام ہے، تعلیم کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں پیارے نبی گھر سے نکلے ہیں تو ایسے وقت میں بھی کاغذ اور قلم ساتھ میں لے کر نکلے، کاغذ قلم ساتھ میں تھا، تبھی تو اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا ابو بکر ان کو لے کر دے دو۔ ایسے خطرناک موقع پر بھی، ایسے خطرناک سفر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کاغذ قلم ہے۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کی نظر میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہوگی، علم کی کتنی اہمیت ہوگی۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی کے پاس کاغذ قلم کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی کی نظر میں پڑھنے لکھنے کی کتنی اہمیت ہے، اور آج ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے۔ ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔
جنگ بدر کا موقع ہے، علم کی اہمیت دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے۔ یہ جنگ بدر وہ جنگ ہے جو مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین کے درمیان میں پہلی جنگ ہوئی ہے، یہ وہ جنگ بدر ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف 313 ہے۔ ادھر سارے کے سارے لوگوں کے پاس میں اسلحہ ہے اور ادھر کسی کے پاس میں تیر ہے، کسی کے پاس میں کمان ہے، تیر ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، کسی کے پاس میں لاٹھی ہے، کسی کے پاس میں چھڑی ہے، کسی کے پاس میں ڈنڈا ہے، کسی کے پاس میں تلوار ہے، 2 یا 3 گھوڑے ہیں اور اونٹ بھی تھوڑے سے ہیں، 313 ہے، جوان بھی اس میں شامل ہیں اور بوڑھے بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے پورے اسلحے کے ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، او میرے نبی ہم نے تو تمہاری اس وقت بھی مدد کی ہے جب تم بدر کے میدان میں تھے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد تو اس وقت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، مسلمان جیت گئے، 70 مشرک قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، 70 کو پکڑ لیا گیا۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، مورخین نے لکھا ہے جس وقت جنگ بدر ہوئی تھی اس وقت مسلمانوں کے پاس میں کھانے کو نہیں تھا، پہننے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، رہنے کو نہیں تھا۔ ان کے پاس میں اگر مال و دولت ہوتی تو ہتھیار خریدتے، ان کے پاس میں مال و دولت ہوتی تو گھوڑے خریدتے، اگر ان کے پاس میں مال و دولت ہوتی تو اونٹ خریدتے، ایسے ہی تھوڑی جنگ کرنے کے لیے چلے جاتے، مال نہیں تھا۔ لیکن میرے بھائیوں ایسے موقع پر جب 70 مشرکوں کو قیدی بنا کے مدینہ کے اندر لایا گیا، مورخین نے لکھا ہے اللہ کے نبی اگر چاہتے تو سارے کے سارے قیدیوں سے فدیہ لیتے، ہزاروں روپے لیتے، درہم لیتے، دینار لیتے، اور مکہ کے اندر مکہ کی معیشت حل ہو جاتی، بہترین ہو جاتی، اچھا کھانے کو ہو جاتا، پینے کو ہو جاتا، رہنے کو مکان بڑھیا ہو جاتا، پہننے کو کپڑے اچھے ہو جاتے۔ لیکن ایسے موقع پر بھی، اتنی تنگ حالی میں بھی، اتنی قحط سالی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مکہ کے قیدیوں، تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، محمد رسول اللہ تم کو ایسے ہی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ چاہتے تو پیسہ لے سکتے تھے، پیسہ لے لیتے تو کیا ہوتا؟ کھانا اچھا ہو جاتا، پہننا اچھا ہو جاتا، مکان اچھے ہو جاتے، مدینے میں خوشحالی آ جاتی۔ لیکن نبی نے کیا کیا؟ لکھنا پڑھنا سکھا دو، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی کی نظر میں تعلیم کی اتنی اہمیت ہے، علم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر تمہیں کھانا بھر پیٹ نہ ملے تو تم بھر پیٹ کھانا نہ کھانا، فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ کر لینا، اگر کپڑے اچھے پہننے کو نہ ہو تو نہ پہننا، چھوٹے مکان کے اچھے مکان کے اندر رہنا پڑے تو رہ لینا، لیکن اپنے بچوں کی پڑھائی سے کمپرومائز نہ کرنا، اپنے بچوں کی تعلیم پر پورا دھیان دینا، اور ایسے وقت میں بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے رہنا، بھلے ہی تمہارے پاس میں کھانے کو نہ ہو، تمہارے پاس میں پہننے کو نہ ہو، تمہارے پاس میں رہنے کو نہ ہو، لیکن ایسے وقت میں بھی اپنے بچوں کی پڑھائی سے کمپرومائز نہ کرنا، ایسے وقت میں اپنے بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھنا۔ اور دیکھو اچھے کھانے کی لالچ میں، اچھے کپڑوں کی لالچ میں، اچھے مکان کی لالچ میں اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد نہ کر دینا، ان کو جاہل مت بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، بدر کا یہ واقعہ، مدینہ کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ پڑھائی سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ کے قیدیوں نے سکھایا، انہی بچوں میں سیکھنے والے بچوں میں مسلمانوں، انہی سیکھنے والے بچوں میں ایک بچہ ہے جس کا نام زید ابن ثابت ہے، جو بعد میں چل کے بہت بڑے صحابی بنتے ہیں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کی باری آتی ہے، ایک جگہ اکٹھا کرنے کی باری آتی ہے۔ جانتے ہو ابوبکر صدیق نے یہ ذمہ داری کس کو دی؟ اسی بچے کو جس نے مکہ کے قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا،
جس کا نام زید ابن ثابت تھا، یہی بچہ آگے چل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا کام کیا ہے اس بچے نے۔ پڑھو گے لکھو گے اگر تو یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ انہی بچوں میں جنہوں نے مکہ کے قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، ایک بچہ جن کا نام معاذ ابن جبل تھا، انہوں نے بھی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، جو آگے چل کر بہت بڑے صحابی بنے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے اندر مکہ کے رہنے والوں کو لکھنا پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اگر کسی کو بھیجا تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مکہ چلے جاؤ اور مکہ کے اندر جا کے لکھنا پڑھنا سکھانا۔ معاذ ابن جبل بھی وہی صحابی ہیں جنہوں نے بچپنے کی حالت میں انہی قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ کس سے سیکھا؟ قیدیوں سے۔ کہاں کام آ رہا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا تو جا کے وہاں سکھا رہے ہیں۔ کس سے سیکھا؟ انہی قیدیوں سے لکھنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں۔ یہی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں، علم کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بچوں کی تعلیم کی کتنی فکر کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں محلے کے محلے چلے جاؤ، گھروں کے گھروں میں دیکھ لو، کوئی 5ویں کلاس پاس ہے، کسی نے 10ویں کلاس پڑھی ہے، کوئی 8ویں کلاس پڑھ کر رہ گیا۔ آپ دیکھو مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ وہ مسلمان جن کے قرآن کی پہلی وحی ہی یہی آئی تھی کہ پڑھو، وہ مسلمان جن کے نبی نے تعلیم پر اتنی اہمیت دی ہے، اتنا مقام دیا، وہ مسلمان جن کے قرآن کے اندر ایک سورت کا نام ہی سورہ قلم ہے، ایسے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے کم پرسنٹیج ہے لکھنے اور پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اتنا پیچھے ہو چکے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پڑھائی لکھائی کے تعلق سے بالکل بھی کمپرومائز مت کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور خوب پڑھائیے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔